یہ محفل امام پاک کی محفل ہے پیارے بھائیوں، اور امام پاک کربلا کے اندر آ چکے ہیں، جیسا کہ کل کا بیان ہمارا ختم ہوا کہ امام پاک کربلا میں آ چکے، 2 محرم الحرام ہے، 61 ہجری ہے، امام پاک کے خیمہ نصب ہو چکے ہیں پیارے بھائیوں کربلا کے اندر۔ آپ نے خیمے نصب کر دیے امام پاک نے کربلا کے اندر، آپ اور آپ کے رفقا ہیں یہاں مد مقابل پیارے بھائیوں ہر کی 1000 افراد کی فوج ہے، 1000 سپاہیوں کی فوج مد مقابل ہے۔ یہاں 72 نفوس قدسیہ ہیں، ان کے ساتھ کچھ رفقا ہیں جو راستے میں شامل ہو گئے تھے، 80-82 کے قریب افراد پیارے بھائیوں موجود ہیں، اور وہاں پہ 1000 کی فوج، یہی زیادہ ہے۔ لیکن 3 محرم الحرام کو ابن سعد 4000 یزیدی فوج کو لے کے امام پاک کے مقابلے کے لیے پہنچ گیا کربلا کے اندر، اور بالکل سامنے سب بندی کر دی گئی ابن سعد۔ پیارے بھائیوں ابن سعد جانتے نا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ، صحابی رسول، فاتح ایران، ان کا صاحبزادہ فاتح ایران، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کا رشتہ بھی رکھتا ہے، امام پاک سے رشتہ بھی لگتا ہے ان کا قومیت کے لحاظ سے۔ پیارے بھائیوں پھر بھی مقابلے کے لیے آ گیا، وجہ کیا ہے؟ انہی دنوں کے اندر جب امام پاک مکے سے چل رہے تھے، انہی دنوں کے اندر کوفہ آنے کے لیے، انہی دنوں کے اندر پیارے بھائیوں دیلمیوں نے، جن کو کرد کہا جاتا ہے، کردوں نے پیارے بھائیوں بغاوت کر دی، اور 10 طبقہ ایک مقام ہے اس پہ قبضہ کر لیا، حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ابن زیاد نے 4000 فوج دے کے ابن سعد کو سپہ سالار بنا کے دیلمیوں یعنی کہ کردوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، کہ تم فوری طور پہ کردوں کی سرکوبی کے لیے جاؤ۔ یہ سپہ سالار بن کے کردوں کی سرکوبی کے لیے نکلے، ابھی یہ رستے میں ہی تھے، یہاں امام پاک کربلا پہنچے، اب پریشان کہ کون سا سپہ سالار بھیجوں، کس کے زیر قیادت فوج بھیجوں جو امام پاک کا مقابلہ کرے؟ کوئی سمجھدار مضبوط چاہیے، کوئی اعلیٰ گھرانے سے چاہیے۔ تو خیال آ گیا ابن سعد، فوری طور پہ خط لکھا، قاصد کو روانہ کیا کہ ابن سعد روانہ ہو چکا ہے، جلدی دوڑو، سلپٹ گھوڑے کو دوڑاؤ، کہیں رکنا نہیں، ابن سعد کو پکڑو اور اس تک یہ خط پہنچاؤ۔ ابن سعد تک یہ خط پہنچا، وہ راستے میں تھے، راستے میں ابن سعد تھا، اس تک یہ خط پہنچایا۔ ابن زیاد کہا کہ جہاں بھی ہو وہاں سے فوراً لوٹ آؤ اور ساری سپہ کو واپس لے کے آؤ۔ اب یہ چوکیا معاملہ کیا ہے؟ حکم مل گیا امیر کا، یہ واپسی آ گیا سپہ کو لے کے۔ جب یہ اپنی سپہ کو لے کے واپسی آیا اور دارالعمارت گورنر ہاؤس پہنچا تو ابن سعد ابن زیاد کے پاس پیش ہوا، کہا امیر آپ نے اچانک کیوں واپسی بلا لیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی آ چکے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ کربلا، تو لہٰذا سب سے پہلے تم امام پاک کے مقابلے کے لیے نکلو، ان کو پسپا کرو، ان کو شکست دو، پھر دوسری مہم سر کرنا۔ جب اس نے سنا امام پاک کے مقابلے کے لیے، اس نے بچنے کی کوشش کی، اس نے کہا امیر اللہ آپ پہ رحم کرے، مجھے اس سے معاف رکھے، مجھے اس سے معاف رکھے، واللہ میں حسین کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے، معافی کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ تم کو جو ہم نے قیادت دی اور تم کو جو رے کا گورنر بنایا، کیونکہ اس کو دیلمیوں کی سرکوبی کے لیے جب روانہ کیا تھا رے کا گورنر بھی بنا دیا تھا اور حکم نامہ اس کو دے دیا تھا کہ تم رے کے گورنر کی حیثیت سے جا رہے ہو، تم رے کے گورنر بھی ہو اور کردوں کی سرکوبی بھی کرنا۔ تو اس کو بولا ایک ہی صورت ہے بچنے کی امام کے مقابلے سے کہ تم رے کا جو حکومت نامہ ہے وہ ہمیں واپسی کر دو اور دستبردار ہو جاؤ اس قیادت سے سپاہیوں کی، اور سائڈ میں بیٹھ کے تماشا دیکھو، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں۔ اب یہ سب پٹا گیا، رے کی حکومت تو مرغوب ہے اس کو، یہ اس کو عزیز رکھتا ہے۔ اب یہ غور و فکر کیا کروں کیا نہ کروں، پریشان۔ ایک طرف امام پاک کا مقابلہ، ان سے بھی بچنا چاہتا ہے، اور ایک طرف رے کی حکومت وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، پریشان تھا۔ کہنے لگا امیر مجھ پہ ایک مہربانی کر۔ کہ کیا؟ کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دے سوچنے کے لیے۔ کہ ٹھیک ہے 1 دن کی مہلت لے لے۔ ابن زیاد نے اس کو مہلت دے دی۔ یہ آیا اپنی طرف، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے احباب کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، سب سے مشورہ کرنے لگا۔ سب نے بولا تجھے اللہ کا واسطہ امام پاک کے مقابلے کے لیے نہیں جانا، ورنہ تیری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تو ذرا غور کر، تو کن کا صاحبزادہ ہے، کتنی عظیم شخصیت کا صاحبزادہ ہے۔
ارے خبردار، اپنے والد ماجد کا تو لحاظ کر، ان سے شرم کر، ہرگز نہ جانا۔ اس نے دوستوں سے مشورہ کیا، سنا کا ٹھیک ہے میں سوچوں گا، غور کروں گا۔ یہ اپنے گھر پہ پہنچا۔ ابن زیاد کا بھانجا جن کا نام حمزہ بن مغیرہ، یہ ابن سعد کے بھانجے تھے، یہ آئے۔ جب ان کو پتہ چلا ان کا ماموں امام پاک سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ آئے اور انہوں نے اپنے ماموں کو کیا سمجھایا؟ انہوں نے نصیحت کی، اے ماموں میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، امام حسین کے مقابلے کے لیے جا کر اپنے رب کی معصیت اور قطع رحم کا مرتکب نہ ہونا۔ خدا کی قسم اگر تم اپنی دنیا، اپنے مال و متاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج بھی کر دیے جاؤ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین سے آلودہ ہوں۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میرے بھانجے جیسا تو نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ اب یہ رات بھر غور و فکر کر رہا ہے، رات بھر سوچ رہا ہے۔ ایک رات زندگی کی اس کو بھی دی گئی ہے، موقع تو خالق سب کو ہی دیتا ہے، اس کو بھی موقع دیا ہے۔ یہ رات میں سوچتا ہے پیارے بھائیوں، اور غور و فکر کر رہا ہے کیا کروں۔ کچھ اشعار اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، ان اشعار کو رات بھر پڑھتا رہتا ہے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے، کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں اور رے تو مجھے مرغوب ہے، یا حسین کے قتل سے مذموم واپس آؤں، یا حسین کے قتل سے مذموم واپس آؤں۔ ان کے قتل کی سزا وہ آگ ہوگی جس کے آگے کوئی حجاب نہ ہوگا، اور رے کی حکومت وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب یہ پریشان، ایک طرف رے کی حکومت، ایک طرف یہ۔ پیارے بھائیوں، دیگر بڑے بزرگ آئے، انہوں نے بھی اس کو سمجھایا، کہا ہاں میں کوشش کروں کہ میں بچوں۔ لیکن جب صبح ہوئی پیارے بھائیوں، ایک رات وہ بھی تھی حضرت بلال کی، یاد ہے نا؟ جب امیہ بن خلف نے کہا تھا آج کی رات ہے، غور کر لو بلال، زندگی یا موت؟ اگر زندگی چاہتے ہو تو مرتد ہو جاؤ اسلام سے، ہمارے دین میں دوبارہ داخل ہو جاؤ، اور اگر نہیں داخل ہوئے تو صبح تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور بہت بے بدردی سے قتل کریں گے۔ حضرت بلال کہتا ہے رات بھر سوچتا رہا، ایک طرف زندگی ایک طرف موت، صبح ہی تو فیصلہ کر چکا تھا۔ امیہ بن خلف نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ کا فیصلہ کر لیا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کرو۔ بس یہاں تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، وہاں صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے بھیج دیا تھا۔ مصطفیٰ رات بھر بلال کو دیکھ رہے تھے، بلال کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بلال نے فیصلہ مصطفیٰ کے لیے کیا، اپنے سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو مصطفیٰ بڑی کریم ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ یہاں صبح ہی صبح حضرت ابوبکر کو بھیج دیا، جاؤ میرے بلال کو لے آؤ۔ حضرت ابوبکر آئے، منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا۔ امیہ بن خلف نے کہا تم تو بڑے دانا تاجر ہو، تم نے تو کبھی غلط سودا ہی نہیں کیا اے ابوبکر، لیکن آج بلال کے اوپر تم نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، اس میں تو کئی غلام خرید لیتے ہٹے کٹے جو تمہارا کام مضبوطی سے کرتے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا بلال کون ہے؟ بلال وہ ہے جو یار کا محبوب ہے۔ ارے بلال سے یار خوش ہے اور میں یار کی خوشی میں راضی ہوں۔ میرے نزدیک مال کی اہمیت نہیں، رسول اللہ کی خوشی کی اہمیت ہے۔ تجھے کیا پتا اگر روئے زمین کی ساری دولت بھی بلال کو خریدنے کے لیے دینا پڑتی تو بھی دے ڈالتا، کیونکہ مصطفیٰ کی خوشی عزیز ہے۔ یہاں کیسے سودے ہو رہے ہیں، یا ابن سعد نے کیا سودا کر لیا ہے؟ پیارے بھائیوں، اس نے دنیا لے لی، آخرت کا سودا کر دیا۔ دارالعمارت پہنچا، ابن زیاد سے کہا امیر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں امام کے مقابلے کے لیے تیار ہوں، ایک حکومت نامہ مجھے دے دو۔ شیطان ورغلاتا ہے، کہتا ہے کر لو، بعد میں یہ کر لیں گے، بعد میں ہیلا کر لیں گے، بعد میں بہانہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں یوں کر لیں گے۔ پیارے بھائیوں، لیکن موقع ہاتھ سے نکل جائے تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ کس چیز نے اس کو راغب کیا میں پاک کے مقابلے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ محبت دنیا ہے،
حکومت کی محبت، مال کی محبت، جاؤ حشمت کی محبت. آج ہم سب بھی کہیں نہ کہیں پیارے بھائی ان محبتوں میں مبتلا ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک پیارے بھائیوں. ابن سعد والا کچھ پیارے بھائیوں مسائل کا ہمیں بھی سامنا ہے، ہمیں بھی سامنا ہے. بس پیارے بھائی اسی ٹائم پہ جان لیجئے گا، اس ٹائم پہ ابن سعد کو نہیں دیکھنا، اس ٹائم پہ دیکھنا ہے تو حر کو دیکھنا ہے کہ فیصلہ تو حر نہیں کر رہے تھے. جب یزیدیوں نے کہا ہے اور اتنی بے چینی کی عالم میں کبھی نہیں دیکھا. آج تو حسین کے مقابلے میں فوج بھی قلیل ہے، یہاں پہ اپنا لشکر تو بڑا کثیر ہے، کچھ ہی وقت لگے گا امام پاک ان کے رفقا کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا گھبراہٹ یہ ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. کہ بڑے بڑے مشرکوں سے لڑا ہوں کبھی گھبراہٹ نہیں، بڑے بڑے لشکروں میں گیا ہوں کبھی گھبراہٹ نہیں، بڑی بڑی جنگوں میں گیا ہوں کبھی گھبراہٹ نہیں. آج گھبراہٹ یوں ہے کہ ایک طرف جنت ایک طرف جہنم. ایک دن کی بھی مہلت نہیں تھی ان کے پاس، چند لمحات ایک گھڑی کی مہلت ہوگی. پیارے بھائی اسی گھڑی میں حر نے فیصلہ کیا کیا؟ بس تم نے اور میں نے حضرت حر کی اتباع کرنی ہے، ابن سعد کی نہیں. جس کو 24 گھنٹے پیارے بھائیوں جس نے برباد کر دیا اور صحیح فیصلہ نہیں کر پایا ہے. حضرت حر نے ایک گھڑی میں صحیح فیصلہ کر لیا، امام پاک پہ نثار ہو گئے. آج بھی امام پاک کے ساتھ ہیں، آج بھی جنت میں ساتھ ہیں، آج بھی آپ کے رفقا میں شامل ہیں کہ میں اور آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد کو لعنت کی جا رہی ہے پیارے بھائیوں. کیوں؟ صحابی رسول تھا. کیا صحابی رسول کا صاحبزادہ تھا؟ صاحبزادہ تھا کس کا؟ صحابی رسول کا، جلیل القدر صحابی رسول کا صاحبزادہ. لیکن دنیا کی محبت نے بدل ڈالا، نسل کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں پیارے بھائی. جان لینا حب دنیا اور نسبت بروں کی ایسی ہوتی ہے، جب انسان بروں سے نسبت کر لیتا ہے، دوستی کر لیتا ہے نا، تو اس کی نسل کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، بھلے اولیاء اللہ کی اولادوں میں سے ہو. پیارے بھائی جان لینا یہ نسبت صحبت کا جو اثر ہے نا، یہ انسان کی اصلیت کو ختم کر دیتا ہے. لہذا بزرگ کہتے ہیں بروں کی صحبت سے لازم بچ. اگر تیرے آبا و اجداد میں کوئی بدترین گناہگار بھی گزرا ہے تب بھی پریشان نہیں ہونا. اگر تو حسین کی صحبت میں آ گیا، نظر حسین ہو گئی، تو تیرے کو اللہ پلٹ دے گا. نظر مصطفیٰ ہو گئی تو بیڑے پار ہو جائیں گے. تیری نسل کا تعلق تجھ سے جدا ہو جائے گا اور رسول اللہ کی نسبت کا تعلق غالب ہو جائے گا. جس طرح ابو جہل کے شہزادے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ پہ نظر مصطفیٰ ہو گئی. ابو جہل کا بیٹا ہے لیکن ہے صحابی مصطفیٰ، سرکار کا ساتھی، سرکار کا عظیم جانثار حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے پیارے بھائی نسل کے اثرات ختم ہو گئے صحبت مصطفیٰ سے. تو صحبت اللہ والوں کی کر لو، صحبت اہل حق کی کر لو، صحیح عقیدت سنیوں کی، درود السلام والوں کی صحبت میں رہو. قسم خدا کی ان کی صحبت سے بھی فیض پاؤ گے، ان کی صحبت سے بھی فیض پاؤ گے. کچھ نہیں ملا تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہونے کی توقع تو ہے الحمدللہ. اور جو ایمان پہ گیا پیارے بھائی وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. لہذا ہمیں پیارے بھائی یہاں پہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ نہ خارجیوں نہ رافضیوں ان لوگوں کی صحبت سے دور رہیں گے، ان لوگوں کی صحبت سے دور رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جنتیوں سے دور ہیں. اللہ نے ان کو جنت سے دور کر دیا، ان خارجیوں اور رافضیوں کو. پیارے بھائی ان کے عقائد ایسے ہیں کہ ایک نے امام حسن سے بغض کیا تو اس حد تک گر گیا مولا علی کے بغض کے اندر پیارے بھائیوں معاذ اللہ کہ ان کو مشرک اور کافر کہہ دیا. یہ خارجی ہوئے. اور ایک نے محبت کی تو اتنا غلو کیا کہ بولا کہ نبیوں کی محبت سے افضل علی کی محبت، نبیوں کے ذکر سے افضل علی کا ذکر کر دیا. اور غلو کیا تو پھر حد کر دی، کہاں علی کے اندر معاذ اللہ خدا حلول کر گیا. تو پیارے بھائی یہ لوگ آئے کیونکہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم جو ساری چیزیں پیارے بھائی پہلے سے ہی جانتے ہیں. حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا. راوی ہیں حضرت علی. حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے علی تم میری امت میں مثل عیسیٰ ہو، تم میری امت میں مثل عیسیٰ ہو جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے سبب 2 گیروں جہنم میں جائیں گے.
ایک وہ یہودی جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو نبی تک نہیں مانا، ان کو کفر کیا، انکار کیا، تو لہذا وہ جہنمی ہوئے، اور ایک وہ جنہوں نے ان پہ ایمان لائے اور ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو لہذا وہ بھی جہنمی ہوئے۔ کہ اے علی کچھ ایسے ہوں گے جو تیرے سے محبت کریں گے اور محبت میں اتنا وہ بڑھیں گے، اتنا وہ بڑھیں گے کہ مفرط ہوں گے، حد سے زیادہ تجاوز کریں گے، خدا سے ملا دیں گے، وہ بھی جہنمی، اور کچھ تجھ سے بغض کریں گے، اتنا کریں گے، اتنا کریں گے، معاذ اللہ تجھے کافر اور مشرک بنا دیں گے، وہ بھی جہنمی۔ تو پیارے بھائیوں جان لیجئے ان دونوں قسم کے لوگوں سے بچنا ہے تو ایمان محفوظ، اور دونوں قسم کے لوگوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ پیارے بھائی نظریہ امام احمد رضا خان بریلوی کے تاجدار امام احمد رضا نے جو طریقہ ہمیں بتا دیا، بس اسی طریقے پہ رہنا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ اسی طرح ماننا جس طرح بریلوی کے تاجدار نے ہمیں بتا دیا، اعتدال کے ساتھ، ایک اعتدال کے اندر چلتے ہوئے۔ پیارے بھائی ابن سعد پیارے بھائیوں ابن زیاد کے پاس گیا، حکم نامہ لیا رے کی حکومت کا اور امام پاک کے مقابلے کے لیے۔ پیارے بھائیوں پہنچ گیا کربلا میں۔ جب یہ وارد ہوا لشکر لے کر، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بلایا عرضہ بن قیس کو، کہا ادھر آؤ، امام پاک کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو۔ عرضہ نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی خط لکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ دھوکے باز تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، آج کھڑے تھے یزیدیوں کے ساتھ۔ وہ جتنے بھی سردار تھے نا سلیمان بن سرد کے ساتھ جو جمع ہوئے تھے، کثیر سردار بڑی بڑی رشوتیں لے کے پیارے بھائی ابن زیاد کے ساتھی بن گئے تھے، اور اپنے جتنے بھی قبیلے کے سپاہی تھے وہ سب ابن زیاد کو دے دیے تھے۔ ان کے لشکر کیسے بڑھ گیا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، امام پاک کی، امام پاک کی بیعت کی تھی امام مسلم کے ہاتھ پہ۔ پیارے بھائیوں آج یزیدی فوج کے ساتھ تلوار لیے امام کے مقابلے کے لیے معاذ اللہ کھڑے تھے مال دنیا کے چکر میں۔ حضرت نے کہا میں تو نہیں جا سکتا۔ تو ابن سعد نے کہا او فلاں بن فلاں تم آؤ، شبس تم آؤ۔ اس نے کہا میں بھی نہیں آ سکتا، میں نے بھی خط لکھا ہے۔ کس چیز کو دیکھتا؟ وہ بولتا نہیں، وہ بھی سر جھکا دیتا۔ ابن سعد نے کہا کوئی تو ایسا ہوگا جس نے خط نہیں لکھا ہوگا۔ اتنے میں کثیر بن عبداللہ، یہ بڑا سخت دل تھا، شقی القلب شخص تھا، یہ آگے بڑھا، کہے امیر مجھے کہو میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابن سعد نے کہا کہ جاؤ امام پاک سے پوچھو کہ آپ کیوں آئے، کیا چاہتے ہیں۔ یہ کثیر بن عبداللہ یہ آگے بڑھا، امام پاک کی طرف آئے۔ جیسے ہی آیا حضرت ابو سمامہ ساعدی امام پاک کے رفیق ساتھی، انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ اللہ آپ پہ رحم کرے، میں دیکھ رہا ہوں ایک بدترین شخص گستاخ اور بے ادب آپ کے پاس تشریف لے کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کے خیمے کے قریب پہنچا کثیر، حضرت ابو سمامہ نے کہا اے بدبخت رک جا، پہلے اپنی تلوار دے، اپنا خنجر دے، پھر امام پاک کے قریب جا سکتا ہے۔ اس نے بولا نہیں ہرگز نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا، میں قاصد بن کے آیا۔ کہا بھلے تو قاصد بن کے آیا لیکن تیرے شر کو ہم جانتے ہیں، تیری عادتوں کو ہم جانتے ہیں، ہرگز ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ کہا نہیں میں یہ نہیں دے سکتا اپنی تلوار اور خنجر۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں تیری تلوار اور خنجر پہ ہاتھ رکھوں گا تو امام سے بات کرے گا۔ کہا نہیں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا اب تو جا سکتا ہے، تجھے امام سے ملنے کی اجازت نہیں۔ یہ واپسی چلے گیا۔ جب یہ واپسی گیا تو ابن سعد کے پاس پہنچا اور اس کو بولا کہ میں نے جانے کی کوشش کی، مجھے جانے نہیں دیا۔ ابن سعد نے کہا کوئی اور ہے جو جائے گا امام پاک کے پاس، کوئی ایسا شخص جس نے امام پاک کو خط نہیں لکھا ہو؟ قرہ بن قیس یہ آگے بڑھے، ان کو بلایا کہ تم جاؤ امام پاک سے پوچھو کیوں آئے، کیا چاہتے ہیں۔ یہ آیا امام پاک کی پار کا، امام پاک نے اس کو آتے ہوئے دیکھا، فرمایا کوئی ہے جو اس کو جانتا ہے؟ حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور میں اس کو جانتا ہوں، یہ ہماری بہن کا بیٹا ہے، میں تو اس کو نیک بخت سمجھتا تھا، صحیح العقیدہ سمجھتا تھا،
مجھے نہیں پتا تھا یہ بھی گستاخ اور بے ادبوں کے ساتھ. وہ آیا قرہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کو سلام کہا. وہ کہا میں ابن سعد کا قاصد ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے، کہو کیا کہنا ہے. تو ابن سعد پوچھتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ابن سعد کو کہو کہ میں خود سے نہیں آیا، تمہارے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے بلوایا تو اس لیے میں آیا. اب اگر یہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں واپسی چلے جاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ ایسے ہی پیغام دوں گا. حبیب بن مظاہر نے کہا او میرے بھانجے کیا ہوا، کیا تو ان لوگوں سے لڑے گا دشمنوں کے ساتھ مل کے، جن کے بزرگوں کے تو پھر ہمیں ایمان ملا ہے؟ تو بڑا صحیح العقیدہ تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا مال دنیا نے تجھے اندھا کر دیا؟ کہنے لگے میرے ماموں ابھی تو میں اپنا پیغام لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ کے پاس، وہ ضرور پہنچاؤں گا، اس کے بعد سوچوں گا. یہ امام پاک کا پیغام لے کے ابن سعد کے پاس آیا، ابن سعد کو پیغام دیا. ابن سعد نے جب امام پاک کا پیغام سنا تو اس نے کہا امید تو ہے کہ اللہ مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا. چنانچہ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور اپنا سوال اور جواب امام پاک کا دونوں لکھے اور ابن زیاد کو بھیج دیا. جب ابن زیاد کے پاس یہ خط گیا تو ابن زیاد کہنے لگا او ہو اب تو ہماری چنگل میں پھنس گیا ہے، اب واپسی جانے کی بات کرتا ہے. ابن زیاد نے خط لکھا معاذ اللہ، اس نے خط لکھا ابن سعد کو. ابن زیاد نے ابن سعد کو جواباً لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا، جو کچھ تم نے لکھا ہے میں نے سمجھا. تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے. جب یہ خط ابن سعد کو ملا تو ابن سعد نے کہا میں سمجھ گیا ابن زیاد کو خیر اور عافیت امن و امان منظور ہی نہیں، واللہ حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے. ابن سعد نے کہا میں جانتا ہوں حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لگتا ہے اب جنگ ہوگی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور قاصد آیا ابن سعد کا دوڑتا ہوا اور ایک اور خط لے کے ابن سعد کے پاس. وہ خط کیا ہے؟ اس کا متن پیارے بھائیوں کچھ اس طرح ہے کہ حسین اور ان کے رفقا اور نیر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ لے سکیں، جس طرح تقی و ذکی اور مظلوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا. معاذ اللہ من ذالک، ان کے ساتھ جن بلوائیوں نے کیا یہ ان بلوائیوں کی رسم پہ چلے گا، یہ بدبخت انہی بلوائیوں کی رسم پہ چلے گا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پیارے بھائیوں خوارج یہ اس زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. امام پاک کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں تو خارجی جو مولا علی کو مشرک کہا کرتے تھے، جن کی سرکوبی آپ نے کی، آپ نے ان کو قتل کیا، اس زمانے میں مولا علی کو مشرک سمجھتے تھے. تو یہ خوارج تھے. تو ان کا معاذ اللہ ایک گمان تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اہل بیت اطہار نے یا ان کے چاہنے والوں نے کروایا، تو لہٰذا معاذ اللہ یہ ان کو قاتل سمجھا کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بدبخت لوگ تھے. ابن سعد کے پاس جب یہ خط پہنچا، ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کا دستہ دے کر اس کو سپہ سالار بنایا. وہ کہا جاؤ نیر فرات اور حسین ان کے درمیان حائل ہو جاؤ، خبردار وہ نیر فرات سے ایک قطرہ پانی بھی نہ لے سکے، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں سزا دی جائے گی. عمر بن حجاج 500 سواروں کو لے کے نیر فرات کے درمیان امام پاک کے خیمے کے درمیان اس طرح حائل ہوا کہ نیر فرات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، سپاہیوں کے دستے تعینات تھے. ادھر پیارے بھائیوں عبداللہ بن ابی حسین یہ ایک بدبخت گستاخ، اس نے ایک بے ادبانہ جملہ کہا. نیر فرات کے قریب جب یہ عمر بن حجاج کے ساتھ پہنچا تو نیر فرات کا پانی جوش مار رہا تھا. تو اس نے کہا امام پاک کی طرف دیکھ کر کہ حسین دیکھتے ہو پانی فضائے آسمانی کی طرح موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا معاذ اللہ، اور تم اسی طرح پیاسے ہی معاذ اللہ شہید ہو جاؤ گے. یہ سن کر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بدعا دی اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا. حمید بن مسلم کہتے ہیں
میں نے دیکھا عبداللہ بن حسین کی حالت کیا ہوئی. وقت نزا سے پہلے اس کی یہ حالت تھی کہ یہ جو بھی پانی پیتا تھا قے کر دیتا تھا. وہ پیاس کی شدت پہ رونا روتا رہتا تھا. طبیب اس کا علاج نہیں کر سکے, کوئی اس کا مداوع نہیں کر سکا. یہ پیاس کی شدت کا اتنا رونا روتا, پانی پانی کہتا, جب پانی پیتا قے کر دیتا, پانی اس کے جسم میں جا ہی نہیں پاتا. اسی طرح بدترین موت مرا اور واصل جہنم ہوا. امام پاک کو دکھ دینے والا, امام پاک کو تکلیف دینے والا پیارے بھائی. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا عمر بن حجاج 500 سواروں کے ساتھ نہر فرات کے اوپر حائل ہو گیا ہے, پانی کو روک دیا گیا ہے اہل بیت اطہار کے لیے, آپ کے ایوان و انصار کے لیے, تو آپ نے حضرت عباس علمدار سے کہا کہ آپ جائیں. آپ کو 30 سوار سپاہی دیے اور 20 پیادہ, یہ 50 افراد کا لشکر دیا اور کہا پانی لے کے آئیں. حضرت عباس پیارے بھائی 50 افراد کا دستہ لے کر, جس میں 30 سوار ہیں اور 20 پیادہ ہیں, نہر فرات کی طرف بڑھے. ان کی آہنی دیواروں کو توڑا آپ نے اور گھس گئے نہر فرات کے اندر. پیارے بھائی ان کو کاٹ پیٹ کے رکھ دیا, راستہ بن گیا اور نہر فرات سے ٹھیک ٹھاک مشکیزیں وغیرہ جو تھے بھر لیے اور پانی خیر و عافیت سے خیموں تک پہنچا دیا. خیر و عافیت سے پانی خیموں تک پہنچا دیا گیا. پیارے بھائیوں ایک دن گزرا, امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن قرظہ اپنے ایک ہمراہی کے ذریعے ابن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ رات کے پہر میں تم مجھ سے ملاقات کرو. کس طرح؟ میرے اور تمہارے لشکر کے درمیان میری ملاقات ہو, اس طرح کہ ہم دونوں تنہا گفتگو کریں. میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ابن سعد نے منظور کر لیا. ابن سعد اپنے لشکر سے 20 سواروں کے ساتھ نکلا. امام اپنے لشکر سے 20 سواروں کے ساتھ نکلے. سواروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور دونوں خیموں کے بیچ میں, دونوں دستوں کے بیچ میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی. راوی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا باتیں ہوئی, لیکن بعد میں صرف 3 باتیں جو روایتوں کے اندر آتی ہیں پیارے بھائیوں وہ ہوئی کہ 3 باتوں پہ اتفاق ہوا. کہتے ہیں بعض راوی کہ امام پاک نے کہا ابن سعد سے کہ ابن سعد میں اور تم اسی رات کی تنہائی میں اپنے اپنے لشکروں کو چھوڑ کے یزید کے پاس چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں. وہاں پہ جا کے جو بھی فیصلہ ہو وہ تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے. وہاں پہ جا کے میں خود فیصلہ کر لوں گا, میں جانوں یزید جانے. کیا کہتے ہو؟ امام پاک چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی گردنیں میں نہ کاٹو. جو کلمہ گوئے نا بھلے کتنے ہی بدبخت کیوں نہ ہیں کلمہ گو, لیکن اگر امام نے گردن کاٹ دی نا تو پیارے بھائی یہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں برسے گی. رسول اللہ کی نظر عنایت سے ہمیشہ محروم رہ جائیں گے. یہ کیا ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. امام پاک چاہتے تھے کہ یہ میرا مقدس خون نہ بہائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفرقہ نہ پڑے. حق کی بات کہنے کے لیے آئے تھے, دعوت حق دینے کے لیے آئے تھے اور دعوت حق ان کو دینا تھا. اگر کربلا کا واقعہ نہیں بھی ہوتا تب بھی میرے امام کوچا کوچا, گاؤں گاؤں, کریا کریا, شہر شہر جا کے دعوت حق دیتے, یزید کے خلاف دعوت حق دیتے. امام دعوت حق دینے کے لیے آئے تھے. اگر امام کو جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو لشکر لے کے نکلتے مدینے اور مکے سے, مکے اور مدینے سے لشکر بلواتے, اپنے ساتھ سپاہیوں کو شامل کرتے. مختلف قبائل کے اندر جہاں آپ کے جانثار تھے پیارے بھائی, آپ کی مداح خوانی ہوتی تھی, وہاں سے اپنے چاہنے والوں کو بلوا لیتے. لیکن امام جنگ و جدال کرنے نہیں آئے تھے. امام تو لوگوں کو یہ باور کروانے آئے تھے جس کو تم نے خلافت و امارت و امامت دی ہے. وہ یزید دراصل فاسق و فاجر ہے, وہ خلافت و امامت کا حقدار نہیں, وہ دین مصطفیٰ کو بدلنے کا خواہاں ہے, لہذا دین مصطفیٰ کو بدلنے نہیں دیا جا سکتا. اگر یزید امام پاک کی بارگاہ میں آ جاتا, امام پاک کے قدموں میں بیٹھ جاتا, امام پاک کے طریقے پہ چلتا, توبہ کرتا, تو واللہ میرے امام کو خلافت کی ضرورت نہیں, میرے امام کو تو اللہ نے خلافت عطا کی ہے, ساری مملکت کی خلافت عطا کی ہے. جتنی مملکتیں اللہ نے بنائی ان ساروں کی خلافت رسول اللہ کو عطا کی. رسول اللہ نے صدیق اکبر کو, صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, امام حسن اور اب امام حسین اس کائنات کے مالک و مختار ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کسی ملک کی قیادت کی؟
وہ تو قائد ہیں، ان کو اللہ اس کا رسول بنا چکا، وہ خلیفہ فی الارض ہیں، ہر شے ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مانتی ہے، ہر شے جس کے اندر اللہ نے جان ڈال دی وہ ان کی عزت و توقیر کو تسلیم کرتی ہے پیارے بھائی۔ تو امام پاک نے کہا تم اور ہم چلتے ہیں یزید کے پاس، تو ابن سعد نے کہا نہیں مجھے ڈر ہے، ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے، مجھے مار دیا جائے، میری جائیداد ضبط کر لی جائے۔ آپ نے فرمایا تیری جائیداد سے زیادہ تجھے میں جائیداد دے دوں گا، جتنی تیری جائیداد ہے اس سے زیادہ میں دے دوں گا، تیری املاک کا جو نقصان ہوگا وہ میں دوں گا، اور رہی بات تیری جان کی، میرے ہوتے ہوئے کوئی تیری جان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ تو نہیں اس کے علاوہ بات کریں۔ پھر بھائی اس کے علاوہ 3 باتیں ہوئیں جو طے کر لی گئی۔ ابن سعد پیارے بھائیوں جب اپنے لشکر پہنچا تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، اس خط کے اندر پیارے بھائیوں کیا متن لکھا؟ اس نے لکھا کہ خدا نے شعلہ آگ کو بجھا دیا ہے اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا ہے، یوں کہ امام حسین مجھ سے یہ 3 باتیں کہی، امام حسین نے مجھ سے 3 باتیں کہی، اس پہ اتفاق ہوا ہے۔ نمبر 1 جہاں سے آئے ہیں وہیں ہمیں جانے دو، وہیں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2 کسی سرحدی مقام پر جہاں ہم چاہیں انہیں بھیج دیں، یعنی کہ جہاں تم لوگ چاہو کسی سرحدی مقام پہ وہاں بھیج دو، میں جنگ و جدل نہیں کرنا چاہتا، یا ایک کام کرو مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں جانوں اور یزید جانے۔ یہ 3 باتیں آپ نے لکھ کے بھیج دی، 3 باتیں آپ نے جو ابن سعد سے کہیں، ابن سعد نے وہ آپ کی باتیں لکھ کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ راوی لکھتے ہیں ابن زیاد سوچ میں پڑ گیا، ابن زیاد کا ارادہ ہو گیا تھا کسی ایک بات کو تسلیم کر لو، ان تینوں میں سے کسی ایک بات کو مان لو پیارے بھائیوں، لیکن کاتب تقدیر میں جو تقدیر لکھی ہوتی ہے وہ پوری ہونی ہوتی ہے۔ شمر جل جوشن، شمر جل جوشن یہ لائن اس وقت موجود تھا جب ابن سعد کا خط ابن زیاد کے پاس آیا۔ اس نے جب دیکھا اور اس نے بھی سنا، اس نے کہا خدا امیر پہ رحم کرے، امیر کس طرح غور و فکر میں لگ گئے، بھلا کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر حسین کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ اگر امیر نے یہ کمزوری دکھائی تو حسین تو غالب ہو جائیں گے، اس وقت تو حسین ہمارے پنجے میں ہیں، ہم جیسے چاہے ان کو پکڑ لیں۔ ہاں اگر حسین یزید کی بیعت کر لیں تو امیر کو چاہے، امیر کو اجازت ہے، امیر کو عزت نہ چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس طرح ان کو چھوڑ دینا یہ امیر کی ذلت ہے، امیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی کسی بات کو نہیں مانیے گا ورنہ آپ کی رسوائی ہوگی۔ اب ابن زیاد نے بولا کہ خدا کی قسم تو نے صحیح بات کہی، میں کسی بات کو نہیں تسلیم کروں گا۔ پیارے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ ابن زیاد نے خط لکھا، ابن زیاد نے خط لکھا ابن سعد کے نام اور شمر ذل جوشن کو وہ خط دیا، وہ کہا یہ خط لے جا کے ابن سعد کو دو۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم امام حسین کو مہلت دیتے رہو اور ان کے سفارشی بن کر ان کی بقا اور سلامتی چاہو، دیکھو اگر امام حسین اور ان کے رفقا میرے حکم پر گردنیں جھکا دیں تو سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو فوراً ان پر حملہ کرو، ان کو قتل کر کے ان کے سر جدا کر دو اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ اور اس طرح دوڑاؤ کہ ان کی لاشوں کو رون ڈالو، کیونکہ وہ معاذ اللہ اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ اگر تم نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا تو تم کو وہ جزا ملے گی جو ایک مطیع و فرما بردار کو ملنی چاہیے، اور اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لشکر کو شمر لعین کے حوالے کر کے تم اس سے الگ ہو جاؤ، ہم نے شمر لعین کو اپنے احکام دے دیے ہیں، وہ ہمارے احکام کو پورا کرے گا۔ یہ خط ابن سعد کے پاس پہنچا، ابن سعد نے یہ خط پڑھا اور شمر کی طرف دیکھا کہ وہ بدبخت، مجھے لگتا ہے تیری وجہ سے یہ آگ بھڑکی ہے، اگر تو نہیں ہوتا کاش تو ابن زیاد ان 3 شرطوں میں سے کوئی مان لیتا،
تو نے یقیناً اس آگ کو بھڑکایا ہے، واللہ میں حسین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، حسین جان تو دے دیں گے، یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ کیسا کردار ہے میرے مولا کا، اپنے نہیں پرائے بھی جانتے ہیں اس کردار کو۔ حسین کا کردار کھلی کتاب کی طرح ہے، حسین کا کردار کھلی کتاب کی طرح، مومن حق کو ہوتا ہے، ظاہر بھی ویسا اندر بھی ویسا ہے کہ ابن سعد آپ کی گواہی دے رہا ہے آپ کے کردار کی کہ میں حسین کو جانتا ہوں۔ حسین یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے، اپنی جان اپنی آل و منال کی جان دے دیں گے، لیکن یزید کی بیعت نہیں کریں گے پیارے بھائی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، شمر نے کہا پھر ایک کام کرو، اگر تم ان سے نہیں لڑنا چاہتے لشکر کی قیادت میرے حوالے کر دو اور تم بیٹھ جاؤ سائڈ۔ اس کو پھر سے ایک موقع ملا، چاہتا خود کو بچا لیتا، لشکر کی قیادت شمر کو دے دیتا، وہ خود بیٹھ جاتا۔ لیکن پیارے بھائی جب دنیا کی محبت غالب ہو جائے نا تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی محبت سے بچا۔ ہم کمزور ہیں، ہم جانتے کہ ہمارے قلوب کے اندر بھی دنیا کی محبت ہے، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کرے ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرم کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حر نہیں تو حر کے غلاموں میں رکھے۔ امام پاک کا جانثار نہیں بن سکے لیکن امام پاک کے جانثار کے غلاموں میں رہیں۔ یزیدیوں جیسی کوئی صفت ہم میں داخل نہ ہو، اللہ کرے۔ حب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پیارے بھائیوں، یہاں پہ شمر نعیم نے جب ابن سعد سے کہا، ابن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ لشکر تیار ہو جائے، قیادت شمر کو نہیں دی، لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت امام پاک کھڑے تھے اپنے خیموں کے قریب، شمر ذل جوشن کو دیکھا آپ نے۔ حضرت محمد بن عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے ساتھ تھے کہ کربلا کی 2 نہروں پر، بس امام نے شمر ذل جوشن کو دیکھا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلہ کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ فرمایا یہ ابلہ کتا جو ہے نا یہ وہی ہے، اشارت کہا ہمیں بتایا، کیونکہ شمر لین مبروز تھا سفید داغوں والا۔ فرمایا یہ مبروز جو ہے نا یہی وہ ابلہ کتا ہے جو اہل بیت خون اطہار کے خون میں منہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے بھائی یہاں دستوں کو ترتیب دے دیا گیا۔ ابن سعد نے 9 محرم الحرام 61 ہجری کو اپنے سپاہیوں کو ندا دی، اے اللہ کے سپاہیوں تیار ہو جاؤ دشمنوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ سپاہیوں میں شور برپا ہو گیا، ڈھول بجے جانے لگے، دستے درست کیے جانے لگے۔ پیارے بھائیوں ایک دم شور سا برپا ہو گیا۔ جب شور برپا ہوا وہ سپاہی آگے کی طرف آنے لگے تو اتنے میں پیارے بھائیوں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے خیمے کے اندر تھکے ہوئے ہیں، پیارے بھائیوں سالار اہل بیت اطہار کارواں کے سردار، اہل بیت اطہار کے سردار مولا حسین، پیارے بھائیوں جب سے مکے سے روانہ ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، دوسروں کو سلاتے ہیں خود جاگتے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں، پیارے بھائیوں دوسروں کو پلاتے ہیں خود پیاسے رہتے ہیں۔ میرے حسین آج کیا ہوا 9 محرم کو کہ آپ بیٹھے بیٹھے اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں مولا حسین کہ غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، کئی دنوں کے جاگے ہوئے ہیں، غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی تو نیند لگ گئی اس انداز میں کہ اکڑو بیٹھے ہیں، گھٹنوں پہ سر ہے آپ کا، نیند لگ گئی۔ اتنے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑی آئیں کیونکہ یزیدی لشکریوں کے اندر شور برپا ہو گیا تھا، وہ خیمے حسین کی طرف آ رہے تھے، بیویوں کے خیموں کی طرف آنے والے تھے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ دوڑی حضرت امام پاک کے پاس پہنچی، امام پاک کو جگایا، امام پاک ایک دم جاگے، وہ کہا الحمدللہ کہا بہن میں نے خواب دیکھا ہے، کہا بھائی کیا خواب دیکھا، کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کہا بھائی یقین اللہ خیر فرمائے، ہمارے حق میں خواب خیر کا سبب ہو۔ فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ کے وسلم کا دیدار کیا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔
تو یہ میری بہن ان قریب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. جب آپ نے یہ سنا تو ایک دم آنسو بہن نکلے, ایک دم آنسو بہن نکلے. بہن تڑپ اٹھی, بہن بلک اٹھی اور رونا شروع ہو گئی, بے اختیاری رونا شروع ہو گیا. آپ بہن کو پیارے بھائی دلاسا دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اتنے سے حضرت عباس علمدار دوڑے دوڑے آئے, کہنے لگے مولا حسین دیکھیں وہ ہماری طرف یزیدی فوج کی لشکر لے کے ہماری طرف آ رہے ہیں, آپ فرمائیں کہ ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا یہ ہماری طرف آ رہے ہیں, ان کو روکو, ان کو روکو, چلو میں خود چلتا ہوں. فرمایا نہیں میں جاتا ہوں. یہ لشکری کے درمیان پہنچے حضرت عباس علمدار, ان سے پوچھا کیوں آ رہے ہو, کیا چاہتے ہو. کہا ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے رکو, میں پہلے اپنے آقا سے پوچھ لوں, امام پاک سے پوچھ لوں. امام پاک کی بارگاہ میں پہنچے حضرت عباس علمدار. حضرت عباس کو امام پاک نے بولا کہ ان لوگوں کو بولو رک جائیں, رک جائیں, انہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا خون بہانا چاہتے ہیں, تو ان کو بولو ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو, ایک دن کی اور مہلت دے دو, کیونکہ یہ شب عاشور کی رات ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں حسین ذکر و اذکار سے رغبت رکھتا ہوں, تلاوت قرآن سے رغبت رکھتا ہوں, نماز سے رغبت رکھتا ہوں. میں ہر اپنی زندگی کی عاشورے کی رات ذکر میں گزارتا ہوں, لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ میری آخری رات ہے تو میں اس کو بھی ذکر میں گزاروں, فکر کے اندر گزاروں. پیارے بھائیوں, جب یہ بات حضرت عباس علمدار لے کے یہ بات آپ کی لشکریوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ابن سعد سے کہتے ہیں کہ امام پاک نے فرمایا میں ایک دن کی مہلت دو, ایک رات کی مہلت دو, پھر ہم غور کریں گے, پھر جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق تم جو بہتر سمجھو گے پھر ویسا کرنا. پیارے بھائی ایک دن کی مہلت دے دی گئی, ایک دن کی مہلت دے دی گئی. امام پاک رات کے وقت اپنے سارے سپاہیوں کو آپ نے خیمہ نظام جمع کیا. اوسط امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت شدید بیمار تھا, بیماری کی حالت ایسی تھی اٹھا نہیں جاتا تھا. جب میں نے دیکھا 9 محرم کی رات بابا جان نے سارے رفقا کو جمع کر لیا, سارے رفقا کو جمع کر لیا اور ان سے آپ خطبہ دینے کا ارادہ کر رہے تھے, کچھ کہنے کا ارادہ کر رہے تھے. میں اٹھا اپنی جگہ سے اور چلتا چلتا والد واجد کے قریب پہلو میں بیٹھ گیا. تو واللہ میں نے ان کا خطاب سنا, نہ کہ سنا بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کو یاد رکھا. آپ اس خطبے کی روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میرے بابا جان امام پاک خیمے کے اندر اپنے انصار و ایوان اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور ساتھیوں کے والوں کو بٹھا کر آپ نے خطاب کیا. آپ کا خطاب کیا ہے؟ آپ نے خطاب اس انداز میں کیا, اللہ کی تعریف کرتا ہوں. پیارے بھائی راوی لکھتے ہیں, آج تک تاریخ دان لکھتے ہیں, تاریخ کے جتنے بھی راوی ہیں وہ لکھتے ہیں امام پاک کے خطبات جیسے خطبے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے دیے ہوں گے. امام پاک کے خطبات امام پاک کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ امام پاک کو اللہ نے بے انتہا علم لدنی اعلیٰ علم عطا فرمایا تھا. آپ کے خطبات کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے دور کے نہایت ہی عظیم مفکر, آپ فلسفی اور آپ بہترین پیارے بھائیوں حکمت جاننے والے علم لدنی کی عظیم ہستی, عظیم پیارے بھائیوں منصب پہ فائز ہستی ہیں. آپ کے خطبات کے اندر پیارے بھائیوں ایسا سمندر علم و حکمت کا. تو آپ کہتے ہیں کیا حضرت امام پاک نے خطبہ کس انداز میں دیا, شروع کیا اللہ کی تعریف کرتا ہوں, خوشی اور مسرت, تنگی اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں, تیرا شکر بجلاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا, یعنی کہ خاندان نبوت میں ہمیں پیدا کیا, اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا, اور ہمیں قرآن سکھایا, اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی, اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا. اما بعد, میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا, نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. سن لو, میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن ان دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دن ہے, اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ, مجھے چھوڑ دو. رات کی اس تاریکی میں تم لوگ چلے جاؤ, اور کس طرح جاؤ؟ میری طرف سے کسی پر کوئی ملامت نہ ہوگی. تم لوگ یہ کرو کہ ایک ایک اونٹ لے لو, اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت سے
ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے اپنے ساتھ لے لے، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے، پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی، تو لہٰذا تم کیا کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، یہ میری خون کے پیاسے ہوئے ہیں، تم ایک کام کرو، خود کو بھی بچا لو، میرے خاندان والوں کو بھی بچا لو، رات کی اس تاریکی میں خاموشی سے نکل جاؤ، خاموشی سے نکل جاؤ رات کی اس تاریکی کے اندر۔ پیارے بھائی اور راوی لکھتے ہیں کہ امام نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ امام نے فرمایا اپنے خادم سے، یہ جو مشعلیں نا، ان مشعلوں کو بجھا دو، تاکہ جو میرے احباب ہیں، میرے دوست ہیں، کہ وہ شرم نہ محسوس کریں کہ اندھیرے کے اندر چلے جائیں گے، اگر روشنی ہوگی تو شرم نہ محسوس کرے جاتے ہوئے۔ میں نے تم سب کو اجازت دی، لہذا آپ نے کیا کیا، مشعلیں بجھا دی۔ راوی لکھتے ہیں کہ کافی دیر تک مشعلیں بجھی رہی، یہاں تک کہ لوگوں کی سانسیں بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، ایسا سناٹا ہو گیا تھا ماحول میں۔ جب آپ نے حکم دیا مشعلیں جلا دو، جب مشعلیں جلائی گئی تو دیکھا جتنے بھی اصحاب ایوان و انصار تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد پیارے بھائیوں، آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بغیر زندہ رہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ عجیب ہی لوگ تھے، عجیب امام پاک کے چاہنے والے عشاق تھے۔ پیارے بھائیوں، امام پاک پہ نثار ہونے کے لیے آئے تھے، ایک طرف زندگی ایک طرف موت ہے پیارے بھائیوں، لیکن سودا کر چکے ہیں۔ امام پاک وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں، مولا علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے چکے ہیں، اور یہ جتنے بھی رفقا ایوان و انصار ہیں نا، یہ امام حسین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے چکے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم قادری ہوں یا چشتی، ہمارا سلسلہ امام پاک سے جا کے جڑتا ہے، ہمارا سلسلہ جا کے امام پاک سے ہی جڑتا ہے۔ پیارے بھائیوں، امام پاک ہمارے امام ہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، ہمارا سلسلہ ان مقدس ہستیوں سے جا کے جڑتا ہے، چاہے وہ چشتی ہو چاہے وہ قادری ہو۔ پیارے بھائیوں، جان لیجیے امام کے بغیر، امام کے بغیر جہاں دین بچ نہیں سکتا، پیارے بھائیوں وہاں پہ کوئی معرفت بھی لے نہیں سکتا۔ اگر شریعت نہیں ملے گی تو تحقیقت بھی نہیں ملے گی، حقیقت بھی نہیں ملے گی، معرفت بھی نہیں ملے گا۔ یہ امام وہ ہیں جو دنیا عقبہ میں دونوں میں جن کی حاجت ہے، دونوں جہانوں میں جن کی ضرورت ہے، ان کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائی، آپ کو پتہ ہے خانقاہوں کے نزدیک طریقت کے 4 اماموں کے اندر امام پاک ہیں، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، امام حسن بصری اور قمیل بن زیاد، یہ طریقت کے 4 امام ہیں۔ پیارے بھائی، تو امام پاک کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ امام پاک وہ ہیں پیارے بھائی جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا، جو آپ کے ساتھ رہے ہوں گے، آپ سے جنہوں نے تربیت لی ہوگی، ان کے ایمانوں کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے بھائی، جنہوں نے سرکار کا رخ مدحا جب بھی دیکھنا ہوتا ہوگا امام کے جلووں میں دیکھتے ہوں گے، امام کے قریب بیٹھ کے رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا نظر آتا ہوگا، علی کی حکمت نظر آتی ہوگی، صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی ثقافت و شرم و حیا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہوگا تو میرے حسین نمونہ ہے، اس وقت میرے حسین کے اندر وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اصحاب، آپ نے مسلم بن عقیل کے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو میرے اپنے تو جانے کے لیے تیار نہیں، تم لوگ ایک کام کرو میرے بھائیوں، تم لوگ چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے مسلم بن عقیل کی شہادت ہی کافی ہے۔ وہ تمہارے خاندان کے ایک مجاہد جنہوں نے جنہوں نے حق ادا کر دیا شہادت کا، لہٰذا اب تم لوگ ایک کام کرو کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ پیارے بھائیوں، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے، امام مسلم کے بھائیوں نے کہا
کہ ہم چلے جائیں؟ آپ یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہم اپنے آقا، اپنے مولا امام علی مقام کو، اپنے چچا زاد کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے؟ ہم نے دشمنوں پہ ایک تیر نہیں پھینکا، ایک نیزہ نہیں چلایا، اور ہمیں پتہ نہیں اب ان کا کیا حال ہوا؟ واللہ ہم جئیں گے تو آپ کے ساتھ، اور آپ سے پہلے آپ پہ نثار ہو جائیں گے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتے۔ پیارے بھائی، اس کے بعد حضرت مسلم بن اوزجہ، یہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفیق ہیں، یہ کھڑے ہو گئے کہ لگے حضور ہماری زندگی کا مقصد اگر آپ ہم سے پوچھیں نا تو اس وقت فقط ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم آپ کو، آپ کے اہل بیت کے اطہار کو کوئی تکلیف پہنچنے نہ دیں۔ ہم واللہ سب کچھ، گھرانوں کو، گھر کو، جائیداد کو، سب کچھ چھوڑ کر آپ ہی کے لیے آئے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، ابھی تو ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے۔ واللہ اگر میرے پاس اسلحہ نہیں ہوتا نا، میں پتھر اٹھا لیتا اور پتھروں سے لڑتا، یہاں تک کہ میری جسم کے اندر ایک ایک خون کا قطرہ باقی رہتا، میں لڑتا رہتا، جہاں تک کہ وہ بھی نکل جاتا اور میں آپ پہ قربان ہو جاتا۔ پیارے بھائی، اس کے بعد ایک اور آپ کے ساتھی اٹھے، انہوں نے کہا حضور افسوس تو اس بات کا ہے کہ مرنا ایک مرتبہ ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ 70,000 مرتبہ مجھے زندگیاں عطا کرتا تو میں ہر زندگی قسم خدا کی آپ کے نثار کر دیتا۔ بھلے مجھے پتہ ہوتا کہ اس جان نثاری کے بدلے میں لوگ مجھے زندہ پکڑیں گے اور مجھے آگ میں جلایا جائے گا اور میری خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے گا، تب بھی میں 70,000 مرتبہ آپ کا قربان ہونا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا۔ لیکن ابھی تو فقط ایک ہی زندگی ہے، حضور یہ زندگی اپنے نام کا قربان ہونے کی اجازت دے دیں، اس زندگی کو آپ کے اوپر قربان کرنے کی ہمیں اجازت دے دیں۔ اس کے بعد پیارے بھائی پھر کیا تھا، سعید بن قین کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور میری تو خواہش اللہ مجھے بار بار زندہ کرے، بار بار موت دے، اور میں ہر مرتبہ آپ پہ، آپ کے اہل بیت اطہار پہ نثار ہو جاؤں۔ واللہ ہم واپسی جانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کے نام پہ، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سر کٹانے کے لیے آئے۔ پیارے بھائی، یہ عجیب دیوانوں کی فوج ہے، یہ 72 تو ہیں لیکن واللہ 72,000 پہ غالب ہے، یہ 72,000 پہ غالب ہے۔ پیارے بھائی، بلکہ کائنات کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، کائنات کے مجاہدین کے لیے پیارے بھائی ان کی زندگیاں نمونہ ہیں۔ جیسا کہ امام پاک نے خود نے کہا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک امام پاک کی زندگی تو بے مثل بے مثال ہے، امام پاک کے رفیقوں کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک زندگیوں کے طریقے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ان کے طریقے پہ ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا